بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا عنوان ہے کہ اسلام میں احساس ذمہ داری کا تصور، کہ اسلام ہمیں کس طرح ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے اور ہمیں کس طرح اپنے شب و روز کو ایک عظیم مقصد کے لیے گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے لوگ ہیں جن کو خوشخبری سنائی۔ ان میں عدل کرنے والا حکمران بھی ہے، ان میں جوانی میں عبادت کرنے والا ایک نوجوان بھی ہے۔ اسی طرح 5 چیزوں کا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ انسان نے اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، اپنی جوانی کو کن کاموں میں گزارا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے متعلق پوچھا جائے گا، کہ ہر انسان کے پاس ایک ذمہ داری ہے، ہر انسان کو اللہ نے ایک مرتبہ دیا ہے، اس کو ایک اتھارٹی دی ہے کہ وہ اس کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو ان ماتحت کے بارے میں اس انسان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح اللہ کی بندگی کریں گویا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بندگی کا احساس ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید تک جاننے والا ہے، ہم تو آپ کی شہرگ سے قریب ہیں۔ تو اللہ تو انسان کے دل کی بھیدوں کو جانتا ہے، دل کے راز کو جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری جو جگلر وین ہے، ہماری جو شہرگ ہے، اس سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح نماز میں ہم جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو ہم میں ایک جواب دہی اور احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن آنے والا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، جو کام ہم نے اس دنیا میں کیے ہوں گے وہی ہمارے لیے زاد راہ ہیں۔ قرآن مجید میں آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ مومنین کو، ایمان والوں کو بتایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، یعنی اپنے عزیز و اقارب کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جو ہیں انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس کے بعد والدین اولاد کو اگر سب سے اچھا تحفہ کوئی دے سکتا ہے تو وہ اس کی اچھی تربیت ہے۔ تو احساس ذمہ داری میں والدین کی ذمہ داری کیا آتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اگر کوئی بہترین تحفہ دے سکتا ہے تو وہ اس کی اچھی تربیت کرے، کہ اس نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اس نے اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کا کہا مانے، ان سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرے۔ قرآن مجید میں اس حد تک کہا گیا ہے کہ اپنے والدین سے کبھی اف تک نہ کہو، یعنی اتنی زیادہ تلقین آئی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پہلی وحی کے بارے میں، کہ پہلی وحی جب آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور اضطراب میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور فرمایا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے اسباب بھی بیان کیے۔ ادھر اللہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن سپرد کیا کہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ کو ہم نے اپنا نبی بنا کر لوگوں میں بھیجنا ہے، تو ایک مشن کی سپردگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم مقصد دیا جا رہا تھا۔ تو اس طرح جو لوگ دین کا کام کریں گے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، کہ جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہی کام اگر آج بھی کوئی کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ تو اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تو اس کے پیچھے یہ چند وجوہات بیان کی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ کبھی کسی مہمان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، آپ ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں۔ ایک بندہ اگر یہ ذہن میں رکھ لینا کہ اس نے دوسروں کے کام آنا ہے،
اس نے اپنی زندگی میں یہ اپنا مقصد بنا لے کہ میں نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، تو اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں۔ ایک شہید کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے، اور دوسرا انسان اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور اس کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں، کہ انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی، میں نے اس کو پورا نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ تو یہ 2 قطرے جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو اس سے انسان کے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے تو انسان کو یہ بات ذہن نشین ہوتی ہے کہ میں نے غفلت کی، میں نے اس کام میں مجھے جو ایک ڈیوٹی دی گئی تھی، جو مجھے ایک معاشرے میں ایک مجھ پر فرائض تھے، میں نے ان کو انجام نہیں دیا، تو مجھ سے غفلت ہوئی۔ تو اس پر اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے اس نے غلطیاں کی، اس نے زندگی میں جو ہے گناہ گار تھا، اس نے بہت سے گناہ کیے، تو اسے جب یہ احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے کہ مجھ سے غفلت ہوئی، میں اپنے پچھلی ساری زندگی پہ توبہ طائب ہوتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو اس کی آنکھوں سے آنے والا ایک قطرہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو احساس ذمہ داری کا دوسرا نام فرض شناسی ہے، کہ انسان اپنے فرض کو پہچانے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میرا فرض کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو بیکار پیدا کیا؟ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ اللہ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جیسے جانور ہیں کہ کھانا پینا اور بس سو جانا نہیں۔ انسان کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد عبادت ہے، کہ انسان اپنے زندگی میں اللہ کے سامنے اللہ کی بندگی کرے، کسی اور کے سامنے سر کو نہ جھکائے۔ پوری زندگی یہ سر کٹ تو جائے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، یہ سب سے بڑی ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو پہچانے۔ ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ فرمایا کہ امام بھی ذمہ دار ہے، کہ ایک جو امام ہے، ایک وقت کا حاکم ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، عوام کے بارے میں حکمرانوں سے پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے فرمایا تھا کہ اگر ایک دجلہ کے کنارے پر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اگر آج ایک حکمران ہے، ایک شخص کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے، اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتا، عوام کا خیال نہیں رکھتا، عوام کی ضرورتوں کو نہیں دیکھتا، اسی طرح ان کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کو پورا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی کہ ہم نے آپ کو یہ عہدہ دیا تھا، ایک منصب دیا تھا، تو آپ نے اس کو پورا کیوں نہیں کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ حاکم بھی ذمہ دار ہے، امام بھی ذمہ دار ہے، ایک گھر میں والدین بھی اپنی اولاد کے بارے میں ذمہ دار ہے، اسی طرح ایک ٹیچر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہیں جو اللہ نے ہر معاشرے کو ایک سٹیبل کرنے کے لیے معاشرے میں ہر شخص کو ذمہ دار بنایا ہے، کہ ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا تو ایک معاشرہ، ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں احساس ذمہ داری کو پورا کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔